لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته لا معصوم بعد عصمته ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کی آئینے میں ہم سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ جمعہ مبارک پر آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فضیلت اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنے پر جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج کی اس نشست میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے اور کون کون سے عنوان پر مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے نمائش پر درج کی جائیں۔
سب سے پہلی بات، زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ابتداءً 4 شرطیں ہیں جس پر فرض ہو۔ نمبر 1، وہ شخص مسلمان ہو۔ کافر پر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ کافر شریعت کے احکامات کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ شخص عاقل ہو، مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسے شخص اگر صاحب نصاب بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ نمبر 3، وہ شخص بالغ ہو، نابالغ بچے کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہو اس نابالغ پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور نمبر 4، وہ آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کا مال کا مالک کیسے بنے گا؟ تو یہ بنیادی 4 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا۔ یہ 4 شرائط پہلے موجود ہوں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب یہ 4 شرائط سمجھنے کے اندر موجود ہیں، اب یہ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جس دن بندہ نصاب کا مالک بنتا ہے اس دن سے لے کر اگلے سال جب اس کا پورا سال اس مال پر گزر جائے گا، سال پورا ہو جائے گا، تو اس دن جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس دن میں زکوٰۃ آ جائے گی۔ بقدر نصاب مال کا مالک بن گیا، قمری اعتبار سے جب چاند والا سال ہوتا ہے، ہمارے اسلامی سال قمری سال کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا اس کے مال پر تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نصاب کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا نصاب سونا ہے۔ سونے کے اندر 7.5 تولے خالص سونا، صرف سونا ہی ہو اور ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو، نہ چاندی ہے، نہ مال ہے، نہ مال تجارت ہے، کوئی اور چیز نہیں، صرف سونا۔ تو صرف سونے کا نصاب 7.5 تولے پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف سونا ہے اس کے پاس تو اس کے ذمہ زکوٰۃ تب آئے گی جب وہ 7.5 تولے سونے کا مالک بنے گا۔ نمبر 2، چاندی۔ اگر صرف 5 چاندی ہے اس کے پاس تو چاندی کے لیے نصاب 52.5 تولے۔ 52.5 تولے میں سے کسی کے پاس چاندی ہے تو پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ آئے گی سال پورا ہونے میں۔ اسی طرح سونے کے اندر بندہ 7.5 تولے سونے کا مالک بن گیا، اس دن سے اس نے آج کی تاریخ لکھ دی کہ آج کی تاریخ میں 7.5 تولے سونے کا مالک بنا۔ آئندہ سال اس تاریخ کو، اسلامی سال کی اس تاریخ کو جب سال پورا ہو گیا اور اس کے پاس وہ 7.5 تولے سونا موجود ہے، اب اس کے ذمہ زکوٰۃ اس کی آ جائے گی۔ اس طرح چاندی 12.5 تولے۔ اور نمبر 3، نقدی ہے۔ تو نقدی جتنی قیمت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے اتنے اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، بینک میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، گھر میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ میں سنبھال کے رکھے، ضرورت سے زائد ہیں، جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں ان سے زائد اضافی اس میں سنبھال کے رکھے ہوئے، اگر ان کے اوپر بھی سال گزر جائے گا تو پھر اس کی ذمہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ یہ 3 تو الگ الگ نصاب ہے۔ سونا اکیلا سونا ہے 7.5 تولے، اکیلی چاندی ہے 52.5 تولے، اور یہ دونوں نہیں ہیں بلکہ نقدی ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ یہ 3 تو الگ الگ نصاب آگے۔ چوتھا نصاب جو ہوتا ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں۔ اب یہ 3 نصاب، 3 قسم کے اموال اس کے پاس جمع ہو جائے۔ کچھ سونا ہے، تھوڑا بہت سونا ہے، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک چوڑی ہے سونے کی، ایک بالی ہے سونے کی، کچھ سونا، تھوڑا سا سونا، نصاب سے کم جتنا بھی سونا۔ اس کے ساتھ کچھ روپے آئے، اس کے پاس ایک انگوٹھی سونے کی ہے، اس کے ساتھ 1000 روپے آ گئے اس کے پاس، تو اب اس کے ذمہ زکوٰۃ آ جائے، کیونکہ ایک انگوٹھی کی قیمت کافی ہے۔ لیکن وہ دونوں بیچ کر دونوں کی قیمت برابر کر کے بنتی ہے 12.5 تولے چاندی کی قیمت، تو زکوٰۃ اس کے ذمہ آ جائے۔ تھوڑا سا سونا ساتھ نقدی، تھوڑی سی چاندی ساتھ نقدی، اب یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ساتھ کچھ پیسے ہیں۔ اب یہ تینوں کو جمع کیا جائے گا، قیمت لگائی جائے گی، 12.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ آ جائے گی۔
52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ آج کی تاریخ میں 1,35,502 روپے ہوگی، آج کے دن کے اعتبار سے 1,35,502 روپے۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور اتنی نقدی ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے 1,35,502 روپے بنتے ہیں، تو پھر اس سے شخص کی یہ سارے نصاب بن جائے گا اور اس کے اوپر سال اپنے گننا شروع کر دے گا۔ کب سال پورا ہوگا پھر زکوٰۃ اس کے گھر میں آ جائے گا۔ یہ تو نصاب تھا جو آپ کے سامنے 4 صورتیں نصاب کی عرض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 4 قسم کے اموال ہیں جن پر ہر صورت میں زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ تو ایک سونا ہے کسی بھی صورت میں، سونا زیورات کی صورت میں ہو، سونا ڈلیوں کی صورت میں ہو، سونا برتنوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں سونا ہے، وہ سونا اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، پیسے ملا کر پہنچتا ہے یا اکیلا سونا پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگا۔ چاندی کسی بھی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہے، ڈلیوں کی صورت میں ہے یا برتنوں کی صورت میں چاندی، تو پھر بھی زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ آئے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر نقدی ہے، گھر میں ہے، کسی بھی قسم کی کرنسی ہے، ریال میں ہے، ڈالرز میں ہے یا کسی بھی ملک کی کرنسی، اس کی ملکیت میں بینک میں جمع کی ہوئی ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ہے، ضرورت سے زائد ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ اس کے ذمہ میں آ جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر مال تجارت۔ مال تجارت میں کوئی بھی ہو، ایک بندے نے کاروبار کر رہا ہے، بندہ چیزیں لیتا ہے بیچتا ہے، لیتا ہے بیچتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ مویشی ہے، چاہے وہ اور ساز و سامان ہے، خریدنا اور بیچنا اس کا کام لگا رہتا ہے۔ تو جب اس نے نصاب کے قدر کوئی مال خریدا، اب اس کو بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو اس کے جو نصاب کے برابر جو مال تجارت ہوگا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی سال پورا ہونے کے بعد۔ مال مویشیوں کے بارے میں آج کل ہمارے میں اپنے مال مویشی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اس کے متعلق مسئلہ سن لیں کہ مال مویشی کس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اگر کسی نے جانور تجارت کے لیے رکھے ہوئے، کوئی بندہ تجارت کے لیے جانور خریدتا ہے، کیا جا کے خرید کر لے آیا 1,35,502 روپے کے جانور وہ خرید کے لے آیا، اپنے پاس رکھے ہوئے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ قربانیوں میں فروخت کر دوں۔ ابھی اگر اس کے سال پورے اس کی ملکیت میں وہ جانور رہتے ہیں تو ابھی جانوروں کی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت میں آ جائے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بندے نے ویسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عام جانور رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہیں، چاہے وہ بھینس ہیں، چاہے وہ گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، دھوبے ہیں، اگر یہ چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی آیا زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ان مویشیوں کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مویشی ان پر زکوٰۃ آئے گی جو پورا سال یا سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چرتے ہو، گھر میں ان کو چارہ نہ ڈالنا پڑتا ہو، گھر میں سنبھالنا نہ پڑتا، وہ باہر چرتے ہو، خود جنگلوں میں چل کے گزارا کر کے وہ پلتے پڑتے ہیں، وہ خود وہ جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دودھ بھی رکھے ہوئے ہیں یا نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی جب یہ مقدار کو پہنچیں گے۔ فروغ کی مقدار کیا ہے؟ اگر ایسے جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر گزارتے ہیں، چل کے گزارتے ہیں، اس میں شوقیہ رکھتے ہیں یا دودھ کے لیے رکھتے ہیں یا نسل کی افزائش کے لیے رکھتے ہیں، 3 نیتیں ہیں اس کے رکھنے کی۔ اس نیتوں کے اعتبار سے اس نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چرتے ہیں، گھر میں چارہ نہیں ڈالنا پڑتا ہے تو پھر اونٹ 5 اونٹ اگر ہیں اس کے پاس ایسے جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ 30 گائے ہیں اگر اس کے پاس ایسے جو اس نے شوقیہ رکھی ہیں، نسل کی افزائش کے لیے رکھی ہیں یا دودھ کے لیے رکھی ہیں، لیکن وہ سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چرتے ہیں، گھر میں چارہ نہیں ڈالنا پڑتا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ 40 بکریاں ہیں، بکریوں کی تعداد 40 ہے جو اس نصاب کو پہنچے، اگر 40 بکریاں ہوں گی اور وہ بھی سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چلتی ہیں، نیت اس کے رکھنے کی کیا ہے؟ دودھ ہے، افزائش نسل ہے یا شوق ہے، تینوں اعتبار سے اس نے رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس اعتبار سے ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر جانور ایسے ہیں چاہے 5 اونٹوں کی بجائے 10 اونٹ اس کے اپنے ہیں، لیکن ان کو گھر میں سنبھالتا ہے، گھر میں چارہ ڈالتا ہے، گھر میں بھوسا ڈالتا ہے، گھر میں گھاس ڈالتا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں۔ 100 گائے ہیں، 30 گائے پر تو زکوٰۃ آتی ہے، لیکن 100 گائے اس کے پاس ایسی ہیں جو گھر میں پلتی ہیں، باڑا بنایا ہوا ہے، گھر میں سارے اخراجات ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ بکری جتنی بھی زیادہ ہو جائیں وہ گھر میں پلتی ہیں، گھر میں چارہ ڈالنا پڑتا ہے، سال کا اکثر حصہ اس کے آگے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ جانور سائمہ کے مطلب
سے باہر چلتا ہے۔ اگر ایسے بھی ہیں لیکن اس نے ان جانوروں کو بوجھ لانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس نے ان جانوروں کو ہل چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس نے ان جانوروں کو ان نیتوں کے لیے اگر رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے۔ زکوٰۃ بھی صورتوں میں جو 3 نیتیں میں نے آپ کو بتا دی، شوق بھی رکھا ہے، دودھ بھی رکھا ہے، یا زرائشی نسل سے رکھا ہوا ہے، اور سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چلتے ہیں، گھر میں چارہ نہیں ڈالنا پڑتا، تو ایسے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تو نصاب آپ کے سامنے آ گیا، اونٹ 5 ہو جائیں زکوٰۃ آ جائے گی، گائے 30 ہو جائیں، گائے یا بھیڑ دونوں میں یہ 30 تعداد کو پہنچ جائے، 30 کے عدد کو پہنچ جائے، زکوٰۃ ذمہ میں آ جائے گی۔ بکریاں، بکرے، بھیڑ، دھبے 40 ہو جائیں تو زکوٰۃ اس کے ذمہ آ جائے گی۔ اب ان 3 کو ان مویشیوں کے اعتبار سے بات کیا، اب واپس شروع میں آ جائیں جو ہم نے پہلے اقوال ساتھ رکھے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی 7.5 تولے ہے، چاندی بھی 52 تولے ہے، 2 نصاب ہو گئے، تیسرا اس کے پاس 1,35,000 سے زائد روپے بھی ہیں، اب یہ 3 نصابوں کا مالک بن گیا، 7.5 تولے سونے کا مالک بھی بن گیا، 52 تولے چاندی کا مالک بھی بن گیا، اور نقدی کا مالک بھی بن گیا۔ تو اب اس کے ذمہ زکوٰۃ ایک نہیں ہوگی، 3 زکوٰتیں آئیں گی، سونے کی زکوٰۃ الگ آئے گی، چاندی کی زکوٰۃ الگ آئے گی، نقدی کی زکوٰۃ الگ آئے گی۔ یہ 3 نصابوں کا اکٹھا مالک بنا ہوا، اب ان تینوں کی زکوٰۃ الگ الگ دے گا، سونے کی الگ، چاندی کی الگ، نقدی کی الگ، کیونکہ یہ 3 نصاب اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ جس کی ملکیت میں ہوگا اس کے ذمہ زکوٰۃ آئے گی۔ میاں بیوی 2 ہیں، سونا بیوی کی ملکیت میں ہے، چاندی بیوی کی ملکیت میں ہے، تو زکوٰۃ بیوی کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر شوہر اپنی طرف سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے استحساناً اس کو دیتا ہے کہ تو زکوٰۃ اپنی دے دے، تو اچھی بات ہے، دے سکتا ہے۔ اگر وہ عورت کو دیتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں تو اتنے پیسوں کا خارج کروں، تو اپنے سونے کی زکوٰۃ دے، تو وہ ٹھیک ہے، دے سکتی ہے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر خاوند نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو پھر عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنا سونا بیچ کے زکوٰۃ دیتی تو دے، اپنی چاندی بیچ کے زکوٰۃ دیتی ہے تو دے، جیسے بھی کرے زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض ہوگی۔ اگر دے گی تو ٹھیک، نہیں دے گی تو گناہگار یہ ہوگی، خاوند گناہگار نہیں۔ جس کے ذمہ آئے گی وہ گناہگار، نہیں دے گا اس کے ذمہ اپنے آئے گا۔ اب ایک مسئلہ اس کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مال ہمیشہ انسان کے پاس ایک جیسا نہیں ہے۔ آج میرے پاس 10 لاکھ روپیہ آیا، تو لازمی نہیں وہ پورا سال 10 لاکھ ہے، کبھی 9 ہوگا، کبھی 8 ہوگا، کبھی 7، اوپر نیچے ہوگا، مال آتا رہتا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے، لگتا بھی ہے، کاروبار ہے، نفع نقصان بھی ہوتا رہتا ہے، کمی پیشی مال میں ہوتی رہتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک بندہ آج کی تاریخ میں صاحب نصاب بن گیا، آج کی تاریخ میں اس کے پاس 12.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے آ گئے، جو 1,35,000-36,000 روپے بنتے ہیں۔ اتنے پیسے اس کی ملکیت میں آ گئے یا اس سے زائد آئے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، یہ 5 لاکھ کا مالک بن گیا، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ آج سے تاریخ لکھ دی کہ آج کی تاریخ میں صاحب نصاب ہو گیا، آئندہ صاحب نصاب ذرا پورا ہوگا، میرے ذمہ زکوٰۃ ہوگا۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، وہ 5 لاکھ سے 1 لاکھ رہ گیا، 4 لاکھ اس میں سے خرچ ہو گئے۔ اب 1، 2، 3 مہینے اور گزرے، اب پھر سے اس کے پاس 1 لاکھ سے آگے بڑھتے یعنی یہاں پہ جب 1 لاکھ اس کے پاس رہا تو صاحب نصاب نہیں رہا، اس کا نصاب ختم، جو کہ نصاب 1,35,000 روپے، اس کے پاس 1 لاکھ، یہ نصاب سے نیچے آ گیا۔ لیکن سال کے آخری مہینے میں جا کر، آخری مہینے کے آخری 2-3 دنوں میں جا کر، آخری دن میں جا کر اس کے پاس اچانک سے 35-36 ہزار روپے اور آ گئے۔ اب اس کے پاس پھر نصاب پورا ہو گیا، اگر اس کے پیچھے زکوٰۃ ہو، کیونکہ زکوٰۃ میں سال کا اول آخر دیکھا جاتا ہے۔ سال کے شروع میں مالک تھا نصاب کا، سال کے آخر میں نصاب کا مالک ہے، زکوٰۃ ہوگی، درمیان میں کمی زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ وقت مسئلہ کی سمجھ یاد رکھیں، سال کے شروع میں 5 لاکھ کا مالک تھا، سال کے آخر میں 2 لاکھ کا مالک ہے، نصاب تو پورا ہے، اب یہ زکوٰۃ 5 لاکھ نہیں دے گا، 2 لاکھ کا زکوٰۃ دے گا، کیونکہ جو سال کے آخر میں اس کے پاس جو رقم موجود ہوگی اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ آئے گی۔ تو سال کے شروع میں 5 لاکھ کا مالک تھا، سال کے آخر میں 1.5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا مالک ہے، نصاب پورا ہے، زکوٰۃ اس کے اعتبار سے۔
سال کے شروع 11 مہینے ایک شخص کے پاس نصاب کے برابر مال رہا، 12 مہینے میں ایسا بھی اس کے اوپر حادثہ آ گیا کہ سارا مال ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ بچا، اب اس کے ذمہ زکات کی، کیونکہ 11 مہینے اس کے پاس مال تھا۔ شریعت کا ضابطہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، اول دیکھا جائے گا سال کا، آخر دیکھا جائے گا سال کا۔ 11 مہینے 20 دن بھی اگر اس کے پاس مال رہا، آخری 10 دنوں میں مال سارا ختم ہو گیا، زکات نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے اتنی سہولت ہے کہ تیرے پاس 11 مہینے 20 دن مال رہا، اب سال پورا ہونے میں صرف 10 دن بچتے تھے، لیکن حادثہ ہو گیا، حساب سے مال کم ہو گیا، اب اس کے اوپر زکات نہیں آئے۔ ایک اور چیز بھی ہے جو مال تجارت ہے، مال تجارت میں سے بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز بندہ تجارت کے لیے خریدتا ہے، آج خریدی ہے، سال کے بعد اس کے ذمہ زکات آئے گی، تو اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن سال پورا ہوگا۔ آج میں ایک چیز 1 لاکھ روپے کی خریدتا ہوں، ہو سکتا ہے سال بعد وہ 2 لاکھ کی ہو جائے، تو اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو سال کے بعد ہوگی، آج کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آج پلاٹ خریدا، آج پلاٹ سستا تھا، آج خرید لیا، آج کی تاریخ میں خریدا، اور پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا۔ یہ ضمن مسئلہ سمجھتے ہیں کہ مال تجارت میں نیت شرط ہے کہ خریدتے وقت نیت کرے کہ میں بیچوں گا، تو تب اس کے ذمہ زکات آئے گی، پھر اس کے ذمہ نصاب آئے گا۔ اگر یہ خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے لیے استعمال کر لوں گا، اگر خود استعمال نہ کیا تو بیچ دوں گا، یہ 2 چیزیں درمیان میں آ گئی، اب یہ نصاب میں نہیں آئے گا، اب یہ مال تجارت نصاب میں نہیں آئے گا۔ ایک بندے نے پلاٹ خریدا، پلاٹ خریدتے وقت وہ یہ کہہ رہا ہے، نیت یہ کر رہا ہے کہ کوشش کروں گا اپنا مکان بنا، اگر اپنا مکان نہ بن سکا تو میرے پاس پیسے نہ ہوئے پھر بیچ دوں، تب یہ 2 نیتیں سامنے آ گئی۔ کوشش کروں گا مکان بناؤں گا، نہ بن سکا بیچ دوں گا، 2 نیتیں سامنے آ گئی، اب اس پلاٹ پر زکات نہیں، کیوں؟ یہ 2 نیتیں آ گئی۔ حتمی نیت، اختتامی نیت ہے، اگر نیت ضروری ہے کہ میں بیچوں گا تو پھر وہ مال تجارت بنے گا۔ پلاٹ خرید لیا، بس کام اس کا یہ پلاٹ خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، تو اب اس کے ذمہ زکات آئے گی۔ لیکن اس نے خریدا اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے اپنے لیے استعمال کر لوں، ہو سکتا ہے کسی کو دے دوں، ہو سکتا ہے تو بیچ دوں، تو پھر زکات نہیں آئے گی۔ اس طرح سارے مال تجارت میں، کوئی بھی مال تجارت، ہر مال میں یہی دیکھا جائے گا۔ اب اس نے کپڑے خرید کے لایا، کپڑے خرید کے لایا کہ جی اگر ہو گیا تو اپنے لیے استعمال کر لوں گا، اگر نہ کیے تو بیچ دوں گا، اگر یہ نیت کر لی زکات نہیں آئے گی۔ جانور خرید کے لایا، گھر میں رکھوں گا، پالوں گا، کوئی گاہک مل گیا تو بیچ دوں گا، نہ ملے تو بس رکھے ہوئے، زکات نہیں آئے گی، کیونکہ مال تجارت میں نیت ضروری ہے، خریدنے کی اور بیچنے کی، خریدنے کی اور بیچنے کی۔ اب یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوگی تو تب زکات ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو زکات نہیں ہوگی۔ مویشیوں کے بارے میں پہلے بات کر چکا، اگر مویشی مال تجارت کے لیے نیت یہ ہے کہ میں خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، تو پھر ان کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی۔ مویشیوں میں تعداد کا نصاب وہ الگ ہے، لیکن اگر مویشی خرید و فروخت کے لیے خریدے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، کہ تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آج میں خرید رہا ہوں، کل بیچ دوں گا، سال پورا ہونے کے بعد بیچ دوں گا، 2 سال کے ہو جائیں گے تو بیچ دوں گا، قربانی کے رخ کے ہو جائیں گے تو بیچ دوں گا، اس نیت سے اگر مویشی خرید کے لایا ہے تو پھر ان کی قیمت دیکھی جائے گی، ان کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی۔ مویشیوں کی تعداد صرف اسی ایک صورت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ وہ سال بھر گھر سے باہر چلتے ہو، گھر میں چارہ نہ ہو، چارہ نہ ڈالا جاتا ہو کہ آگے دودھ کی نیت ہو، افزائش نسل کی نیت ہو یا شوق ہو، اس صورت میں مویشیوں کی تعداد دیکھی جائے گی۔ مال تجارت میں مویشیوں کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، مال تجارت میں مویشیوں کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کے پاس جانور اتنے ہیں جن کی قیمت 12.5 تولے چاندی میں پہنچتی ہے تو اپنی صاحب نصاب ہے، اب اس مال کے حساب سے، مال تجارت کے حساب سے یہ زکات نکالے گا۔ کسی نے پولٹری فارم بنایا، اس کی زکات میں کیا ہے؟ پولٹری فارم کے 2 نیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ بندہ پولٹری فارم بنا رہا ہے اس نیت سے کہ یہ مرغیاں بیچے، یہی مرغیاں ہیں، انہی کو بیچنا ہے، یہی مرغیاں جو ڈال رہا ہے پولٹری فارم میں، جن سے پولٹری فارم شروع کر رہا ہے کام، انہی کو بیچے گا، انہی کو آگے بیچنا ہے، تو پھر اگر ان کے اوپر سال پورا ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر زکات آئے گا۔ لیکن اگر پولٹری فارم بناتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ ان کے انڈے بیچوں گا یا ان کے بچے بیچوں گا، تو پھر اس صورت میں ان مرغیوں پر زکات نہیں ہوگی۔ ہاں اس صورت میں جو انڈے بیچے گا، جو بچے بیچے گا، ان کی قیمت پر اگر ان کا نفع نصاب کے اوپر پہنچتا ہے اور اس کے اوپر پھر سال گزرتا ہے تو پھر زکات آئے گی۔
مگر نہ ان مرغیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی جو انڈوں کے لیے یا بچوں کے لیے رکھی ہے۔ اگر وہی مرغیاں بیچنے کے لیے پولٹری فارم دیکھیں، ہمارے یہاں پولٹری فارم دونوں طرح کے ہوتے ہیں، صرف مرغیاں بھی بکتی ہیں اور انڈے بچوں کے لیے بھی پولٹری فارم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے صرف مرغیاں بیچنے کے لیے پولٹری فارم بنایا ہے، انہیں مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے بیچا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر انڈوں کے لیے یا بچوں کے لیے ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں انڈوں اور بچوں کی قیمت جو آگے فروغ ہونے کا جو نفع اس کو حاصل ہوگا وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے اوپر سال گزرتا ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بعد میں ایک چیز اور درمیان میں آپ سے قرض کہا جاتا ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، نصاب پورا ہے، اس کے پاس 12.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے یا نقدی ہے یا اس کی قیمت ہے جو بھی بات صرف نصاب پورا ہے اس کے پاس، لیکن ساتھ اس کے اوپر قرض بھی ہے۔ نصاب بھی پورا ہے، سال بھی پورا گزر گیا، لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب قرض کو دیکھیں گے کہ قرض کتنا ہے۔ اگر قرض اتنا ہے کہ اس قرض کو اگر اس نے نکال دیں تو اس کے پیچھے پاس نصاب نہیں بچتا، یہ نصاب ہمارے نہیں بچتا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو نصاب بیان کیا نقدی کے اعتبار سے وہ 1,35,000 روپے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر 4 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ 1,35,000 نصاب ہوتا تھا، 4 لاکھ اس کے اوپر قرضہ آ گیا، جب 4 لاکھ قرضہ ہم نے نکالا اس کے پاس 1 لاکھ بچتا ہے۔ ابھی نصاب ہمارے نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ اس کے اوپر 2 لاکھ یا 3 لاکھ، اس کے پاس 2 لاکھ یا 3 لاکھ باقی بچتا ہے، تو ابھی کیونکہ نصاب ہمارے بن رہا ہے، اس صورت میں قرضے کو نکال کر جو باقی رقم بچتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے حساب سے زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی۔ کسی کے پاس سونا ہے، سونا 5 تولے اور 7 کچھ روپے، اور ابھی اس کے پاس 7 پر قرضہ بھی ہے، تو قرضے کو دیکھا جائے گا، قرضہ سونے کی قیمت کو ملا کر اور جو پیسے بچتے ہیں اس کی قیمت کو ملا کر کتنا بنتا ہے۔ اگر وہ قرضے سے کم ہے، پورا قرضہ اس سے زیادہ ہے، تو ساری قیمت سے قرضہ زیادہ ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس قرضے کو نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس کے ساتھ جو قدر قیمت بچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ زکوٰۃ میں کوئی خاص مہینہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی کوئی خاص نہیں، ہم شعبان کو یا رجب کو کوئی خاص مہینہ قرار دے دیتے ہیں، زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالنا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ شاہان زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں، جس دن آپ صاحب نصاب بنے اس دن سے لے کر آگے جس مہینے میں جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے، وہ چاہے رمضان ہے، چاہے محرم ہے، چاہے ربیع الاول ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، جس دن آپ کا سال جس مہینے میں پورا ہوگا اسی دن آپ کو زکوٰۃ ہے۔ رجب شعبان کوئی خاص مہینہ نہیں کہ آپ کا سال پورا ہی نہیں ہوا اور آپ شعبان میں زکوٰۃ نکالنے کے اوپر زور دیں، آپ کا سال سے زائد ہو رہا ہے، آپ شعبان کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جس دن آپ کا سال پورا ہوگا چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، آپ کو اسی دن زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ کا کوئی خاص مقصد شریعت نے نہیں کیا ہو، بس سال ہے، جب سال آپ کا پورا ہوگا آپ کی زکوٰۃ آئے گی۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ وہ زکوٰۃ دینے سے پہلے بات یاد رکھیں، زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے گا کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینے کی نکالنے کی نیت کرنی بھی ضروری ہے کہ میں نیت کرتی، نیت دل میں ایک بات نیت دل کے ارادے کرنا ہے، بس اسی ارادے سے بات نکال رہا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مال ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ بات میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ جس دن نکالی جا رہی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس دن کی جو قیمت ہے بازار کے اندر اس چیز کی اس کا اعتبار ہوگا۔ آج آپ نے کوئی چیز خریدی 50,000 کی، وہ 1 سال کے بعد 1.5 لاکھ کی ہے، اس کے 1.5 لاکھ کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، 50,000 کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں، تو جس دن زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اس دن کا حساب کا اعتبار ہوگا، اس دن اس چیز کی قیمت کتنی بنتی ہے اس دن کے حساب سے۔ اب یہ چیزیں جب ڈالر کے اعتبار سمجھ میں آئے، کسی نے $8 لیے تو ان کی قیمت آج کے اعتبار سے کم تھی، بعد میں زیادہ ہوگی، آج زیادہ تھی بعد میں کم ہوگی، وہ حساب اسی دن کا کیا جائے گا جس دن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، جس دن وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن ڈالر کی قیمت کتنی ہے بس اس کا حساب لگایا جائے گا، اس حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے عام آسان سی بات ہے
کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ ایک شرط سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ بندہ خود صاحب نصاب نہ ہو، اور نمبر 2 وہ سید ہاشمی سید نہ ہو، کیونکہ ہاشمی سید اگر غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو زکوٰۃ جائز نہیں۔ کوئی بندہ صاحب نصاب نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی لیکن یہاں پر ضمن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ والدین اپنے اصول کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ آپ کے وہ اصول سے مراد آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا نانا، یہ اوپر جو بڑے رشتے یہ پیچھے تک جائیں گے، دادا ہے، پردادا ہے، اگر وہ زندہ ہیں، وہ مسکین بھی ہیں، وہ فقیر بھی ہیں، لیکن بیٹا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، بیٹا ہے، نواسا ہے، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ آپ کی اولاد کی ذمہ میں آتی ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ یہ مستحق بھی ہوں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد والدین کو نہیں دے سکتی، والدین اولاد کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتے دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، باقی جو رشتے دار آپ جتنے بھی رشتے دار ہوتے ہیں کے علاوہ، اصول و فروع کے علاوہ اور میاں بیوی کے علاوہ باقی جتنے رشتے دار بھی ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے حقدار آپ کے وہ رشتے دار ہیں۔ آپ یہاں سے دور جا کر کسی علاقے میں دینا چاہیں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، رشتے داروں میں دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے خاندان میں جو رشتے دار ہیں وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں تو پہلے ان سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، تو پہلے حق ان کا بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسجد ہے، مؤذن ہے یا مدرس ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ، اس کی تنخواہ میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تنخواہ کی مد میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں، امام کو تنخواہ میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ نہ ہو کہ سارے علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر یہی مولوی صاحب کو دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یہی مؤذن کو دیں گے، یہی قاری صاحب کو دیں گے، یہی مدرس کو دیں گے۔ زکوٰۃ اس مد میں آپ امام کو، مؤذن کو، مدرس کو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا مؤذن، آپ کا مدرس، آپ کا قاری، آپ کا امام صاحب نصاب نہیں ہے، اگر آپ پھر اس کو زکوٰۃ دیتے تو مستحق ہونے کی حیثیت سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن تنخواہ کی مد میں نہ ہو، نمازوں کی جو ڈیوٹی وہ دے رہا ہے اس کے بدلے میں نہ ہو، اجرت میں نہ ہو، صرف زکوٰۃ جس طرح آپ مستحقین کو دی جاتی ہے اس زمرے میں دی جا سکتی ہے، لیکن نیت یہ ہو، اگر تنخواہ کی نیت ہوگی یا اجرت کی نیت ہوگی تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو امام مسجد کو آپ نہیں دے سکتے، مؤذن کو نہیں دے سکتے، اس طرح مدرس کو بھی تنخواہ کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی آپ کے جو رشتے دار ہیں، رشتے داروں کے اندر گاؤں میں، علاقے میں، بستی میں، یہ پہلے یہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں دیکھنے کے بعد وہ ملتے ہیں پھر وہ زکوٰۃ دیں۔ ان صدقات للفقراء والمساکین، قرآن کریم نے جو صدقات کے مصرف کو، مصالح کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب یہ چیزیں ہیں جو نصاب، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود صاحب نصاب ہے یا ایسے گھر میں رہتا ہے اپنے بیٹے کی کفالت میں ہے، ایسی عورت ہے جو اپنے بیٹے کی کفالت میں ہے، ایسی عورت ہے جو اپنے بھائیوں کی کفالت میں ہے، اس کا خرچہ سارا پورا ہو رہا ہے، یا بیٹے کی کفالت میں یا بھتیجے کی کفالت میں، کسی کی کفالت میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے خرچ اخراجات سارے پورے ہو رہے ہیں، اس کو سارا کچھ مل رہا ہے، تو ایسے شخص زکوٰۃ اس کو دی جائے گی جو بالکل مستحق ہے، جو مستحقین ہیں پہلے ان کو دیکھیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھی والی عورتیں ہوتی ہیں، بیٹوں کی طرف سے اولاد کی طرف سے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ عورت مسکین ہے تو بس اس کو ملے۔ اب گھر میں ہے، خاوند زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، اولاد زندہ ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ فقراء اور مساکین کہا گیا ہے کہ جو خود صاحب نصاب نہ ہو، آپ ایسے افراد کو زکوٰۃ دیں۔ والعاملین علیہا کے اندر جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو پوری ایک ڈیوٹی کابینہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ وصول کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو تقسیم کرنا، تو ان کو زکوٰۃ، وہ ان کی جو تنخواہ ہوگی، جو ان کی اجرت ہوگی، وہ زکوٰۃ سے ادا کی جائے۔ مجاہدین ہیں، ان
کے اوپر زکات کو دی جا سکتی ہے۔ مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں ان کو زکات کی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رستے ہیں، ان کے اوپر زکات لگتی ہے۔ کوئی بندہ قیدی ہے، بے گناہ قیدی ہے، اس کو چھڑانے میں زکات کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ زکات کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو زکات کے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ مقصود یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے زکات نکالنی بھی ہے یا نہیں نکالنی، ہم نے مسائل کو سن لیے، ہمارے کانوں سے تو یہ باتیں گزر گئی کہ اس صورت میں ہمارے اوپر زکات آج ہم سستی کرتے ہیں۔ گھروں میں سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہے، مال جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، صاحب نصاب ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ پورا سال 2005 میں سے 10 سال گزر جاتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر بھی زکات آ رہی ہے۔ زکات ایک شریعت کا اہم حکم ہے۔ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طریقے سے زکات کی ادائیگی ضروری ہے۔ پہلے بھی جب میں بات کر چکا ہوں کہ زکات اتنی اہم نہ ہوتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جب ابھی حضور کا سایہ اٹھا ہے، جہاد کا اعلان منکرین زکات کے خلاف کبھی نہ کرا۔ انہوں نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان فرما کر زکات کی اہمیت ہمیں سمجھائی ہے۔ کتنا اہم حکم ہے، ادھر سے حضور کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا ہوا ہے اور اس کے باوجود لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو نبی جو زکات کی فضیلت کے متعلق، زکات کی فرضیت کو نہ ادا کرنے پر جو وعیدیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے، زکات کے اعتبار سے بہت کمی ہے، ہمارے بہت کمی۔ ہم نفلی صدقات میں بہت کام آگے چلے جاتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن فرض جو ہے وہ اسی طرح میں رہتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ لیکن نماز کے مسئلے میں نماز فرض عین ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی طرف سارے دوڑیں گے، فرض عین کی طرف کوئی نہیں جائے۔ نفلی صدقات جو ہیں وہ نفل کے اعتبار یہ دو گے تو ثواب ہے، نہیں دو گے تو کوئی عذاب تو نہیں آتی، گناہ نہیں، وہاں دوڑ کے جائیں گے، لیکن جہاں جو فرض ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ جو ایک شریعت کا اہم حکم ہے، اگر آج ادائیگی نہیں ہوگی تو ہمارا مال، ہمارے اس مال کو جہنم کی دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس سے ہمارے پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ وعیدیں کم نہیں ہیں، ہم ان کو سامنے رکھ کے پھر زکات کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ آج سے پہلے جو کوتاہی ہوگی آپ اس کا بھی حساب رکھیں۔ آپ اگر 5 سال سے صاحب نصاب ہے، آپ نے 5 سال زکات نہیں کی، آپ اپنی حساب لگائیں کہ آپ کی 5 سال کی زکات کتنی بنی، اس کو ادائیگی کریں۔ یہ بات بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، فرض کبھی بھی ذمہ سے ثابت نہیں ہوگا جب تک ادا نہیں ہو۔ زکات فرض ہے، ادا کرنی پڑے گا، چاہے 10 سال کی بقایا ہے آپ کو دینی پڑے گی۔ آج آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، پیچھے 10 سال آپ صاحب نصاب تھے، ان 10 سالوں کی زکات آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ تو آپ کے ذمہ کر جب تک ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے پاکٹوں پر بوجھ رہے گا، وہ ادا کر پائیں گے۔ تو جس کی جتنی زکات ساتھ کا رہے گی اس کو ادائیگی کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ کوشش کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اگر ہم ایک چیز کا عزم اور ارادہ کریں گے اللہ ہماری راہیں کھولے گی۔ جب کوئی بندہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی شریعت کی راہیں کھلتی ہیں۔ ایک بندہ کوشش کرے، گھر میں بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو پھر تو کام نہیں ہوتا۔ ہم نماز کے لیے اٹھ کے آئیں اور ہمیں اللہ بھی توفیق نہیں دیتا، ہم صبح کو بستر چھوڑیں کوئی نہ، اللہ توفیق نہیں دیتا، ہم زکات دیں کوئی نہ، کوشش کریں کوئی نہ، مال کو سام بن کے بیٹھ جائیں، اور یہ اللہ توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کا قصور نہیں ہے۔ کوشش آپ کریں گے، آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے، آپ اٹھیں گے، اللہ راہ پر، لیکن ہم تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم فرائض کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتے، ہم شریعت کے احکامات کو پورا کرنے کی پابندی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا بس چکی ہے، ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم نے آخرت کو اپنی نظروں سے، اپنے دماغ سے، دل سے نکال دیا ہے ہی نہیں۔ کوئی دماغ میں، دل و دماغ میں آخرت کا تصور نہیں، بولتے ہیں قیامت بھی ہے، بولتے ہیں میدان محشر بھی ہے، لیکن کبھی اس کی فکر نہیں۔ جو لوگ فکر کرتے تھے وہ گزر چکے، وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسے فکر کرتے ہیں؟ ذرا سی بات بھی ان کو مشکوک سی بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور ہمارے ذمہ فرضوں کے فرض ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہمارے ذمہ پڑے ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں صرف سننے تک معلوم نہیں ہونی چاہیے، عمل کی نیت سے سنیں،
اور کوشش کریں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ گنہگار ہوں گے اور گھر میں جانے معاشرہ میں پکڑ ہوگی، اور سخت وعیدیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دعا جو بشکار سنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔